السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ سورۃ الانفال ہماری آیت نمبر 25 تا 28 ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ واتقوا، اور تم ڈرو، فتنتاً، اس فتنے سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا، کہ لا تصیبن جو نہیں واقع ہوگا، الذین ظلموا ظلم کرنے والے لوگوں پر، گناہ گاروں پر، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ واتقوا، تم ڈرو، فتنتاً، اس فتنے سے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنہ کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے، فتنہ کا مطلب امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے یا اس مصیبت سے تم ڈرو کہ لا تصیبن الذین، کہ جو نہیں واقع ہوگا، الذین ظلموا، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب گناہ، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کا جو لفظ ہے، اس کا عربی کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور پر خرچ کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بورڈ ہے اور ہمارے سامنے یہ جو ہے نا یہ بورڈ مارکر پڑا ہوا ہے، اب یہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر اگر میں نیچے پھینک دوں یا دور پھینک دوں زمین کے اوپر، تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے، زمین اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ یہی ہے کہ اس کو اوپر یہاں پر احترام کے ساتھ اس کو رکھا جائے۔ تو کسی بھی چیز کو جب آپ غیر مصرف میں استعمال کرتے ہیں، جہاں پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب اس کا نام ہے ظلم۔ تو جو گناہ جو ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے، وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے صلاحیتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے زبان دی ہے کہ اس سے جو ہے وہ اچھی باتیں کہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو ہے نیکی کی بات کریں، جو بھی اچھی بات کریں اس سے۔ اب اسی زبان سے آدمی جھوٹ بولنے لگ جائے تو یہ ظلم ہے، تو اسی کا مطلب جو ہے نام اس کا گناہ ہے۔ تو فرما رہے کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو نہیں واقع ہوگا ان لوگوں پر جو گناہ گار ہیں، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو لوگ گناہ گار ہیں تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو، اگر گناہ گار لوگوں کی وجہ سے اگر مصیبت آئے گی نا، تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود تو گناہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو گناہ نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کے ہمسائے کے اندر جو لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، وہ گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آتا۔ آپ خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کسی دوسرے کو نماز کا کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے، آپ کی ویسے وہ بہت عزت کرتا ہے، لیکن آپ اس کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، آپ اس کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بات یاد رکھو،
جب ان گناہ گاروں کے اوپر کوئی عذاب آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی، تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص طور پر گناہ گاروں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اللہ کا، جو مصیبت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو پکڑ بھیجیں گے وہ سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ہاں ایک ایسا ہوتا ہے، ایک بستی کے اندر، ایک علاقے کے اندر اگر 100 لوگ ہیں، 100 گھر ہیں، اس میں سے جو ہے نا وہ 90 لوگ یا 95 لوگ وہ سارے کے سارے گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور جو 5 ہیں وہ جو ہے وہ نیک ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، اور وہ ان کو روکتے بھی ہیں، تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو وہ سب پر ایک ہی جیسی آئے گی۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ پاک پھر ان کو جو ہے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کو گناہ گاروں سے الگ کر لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو گناہ سے روکنا، ان کو نیکی کی طرف بلانا، یہ کتنا ضروری ہے۔ اور وذکروا، اور اس وقت کو یاد کرو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اذ انتم قلیل، کہ جب انتم تم تھے، قلیل بہت تھوڑے، مستضعفون کمزور تھے، فی الارض زمین میں، کہ تخافون تم ڈرتے رہتے تھے کہ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ یہ ہم نے لکھا بھی ہے کہ وہ اچک لے جائے، کہ جس طرح جو ہے ایک جو کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے، یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا سا کوئی وہ ہوتا ہے، کوئی اگر کوئی چوزا مرغی کا ہو تو وہ چیل جھپٹا مارے تو اس کو اچک کر لے جاتی ہے، بالکل ایک دم میں حملہ آور ہوتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اچکنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ کے اندر جب تھوڑے سے مسلمان تھے، اسلام ابتدا کے اندر جب تھے تو بہت تھوڑے سے تھے، مستضعفون بہت کمزور تھے زمین کے اندر، تم خوف کرتے تھے کہ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو فآواکم، تو اللہ پاک اپنا احسان بتا رہے ہیں، احسان اللہ پاک کہ میں نے تم پر احسان کیا، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں پناہ دی، اور وأیدکم بنصرہ، اور اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں جو ہے تمہاری مدد کی، اور تمہیں مضبوطی دی، تمہیں تقویت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ جب مدینہ کے اندر آ گئے اور مدینہ کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے خوف بھی ختم کر دیا، دشمنوں کو بھی ختم کر دیا، اور یہاں پر امن امان ہو گیا، تو اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے ٹھکانہ بھی مل گیا، گھر بھی ہو گیا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دیں، تو اللہ پاک فرمایا فآواکم، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اس نے تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، بہترین چیزیں اس نے تمہیں رزق عطا کیا۔ یہ کیوں کیا سارا کچھ؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اس سے اللہ پاک صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر کرنے والا بن جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جو آدمی شکر کرے گا تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے، جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کے احکامات ہیں، اس پر مانا جائے، جن چیزوں سے اللہ پاک روک رہے ہیں ان سے آدمی رک جائے۔ تو لعلکم تشکرون، ان سارے انعامات کو گنوا کے فرمایا کہ تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ آگے ایک اور اہم حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور وتخونوا اماناتکم، اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اب ہر آدمی، جس آدمی سے پوچھ لیں، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو نا، اس سے پوچھیں کہ آپ جو ہے یہ خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا بری بات ہے۔ تو جو آدمی مسلمان ہے اس کو بھی پتہ ہوگا، یہ خود ایک فطرتی ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے میرے پاس پیسے رکھوائے ہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ اس میں سے میں خیانت نہ کروں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور آپس میں ایک دوسرے کی تم امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور وعلموا، اور تم جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ بات جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور اولادکم تمہاری اولاد فتنہ، یہ آزمائش ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے اوپر ایک واقعہ ایک پیش آیا تھا، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ ویسے یہ احکامات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن کوئی ایسی کوئی وجہ بنتی ہے کہ جس پر اس موقع کے اوپر وہ آیت کو نازل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو غزوہ بنو قریظہ جب ہوا، ہم نے کل اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، غزوہ خندق کے بعد،
تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا محاصرہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حکم دیا کہ جب وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب بالکل ہمارے سر پر موت ہمارے سر پر آ گئی اور ہم بالکل پکڑے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، صحابی انصاری صحابی، یہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مقرر نہ کریں، بلکہ ابو لبابہ جو ہیں ان کو مقرر کر دیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ ہمارے بارے میں بالکل رعایت نہیں کریں گے۔ تو اور حضرت ابو لبابہ جو تھے، ان کی جو زمینیں وغیرہ تھیں اور ان کے اہل و گھر والے تھے، کچھ وہاں پر بھی تھے، قریظہ بنو قریظہ کے اندر بھی تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ رعایت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا وہاں پر کہ جا کر ان سے بات چیت کرو۔ تو انہوں نے پوچھا اور وہ رونے لگ گئے، سارے جو یہود تھے، کہ وہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں ہماری معافی دلوا دو۔ اور حضرت ابو لبابہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک قسم کا حتمی حالات جو نظر آ رہے تھے کہ فیصلہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو لبابہ سنتے رہے۔ تو جب وہ ان کے حضرت ابو لبابہ جو تھے، ان کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، اور رشتہ داری بھی ہے، اور سارا تعلق وغیرہ بھی ہے۔ تو انہوں نے اس ساری باتوں کے اندر آ کر صرف انہوں نے اتنا اشارہ کر دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا گردن پر، کہ بس تمہارا جو ہے وہ جس طرح چھری کا اشارہ ہوتا ہے نا، کہ تم سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو صرف اتنا اشارہ، جب انہوں نے اشارہ کر دیا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ اوہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا، اور یہ امانت کسی کو بتانی نہیں تھی، آپ نے تو مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو اب اس پر اتنا افسوس ہوا، ان کو اتنا افسوس ہوا کہ وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے، اور وہاں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا، اور 7 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، اور یہ کہا کہ بس میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دیں گے، میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا، اس وقت تک جو ہے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ صرف جو ہے ضروری واش روم وغیرہ، جو بیت الخلاء جانا ہو ضروری حاجت کے لیے، ان کی بیوی ان کی بیٹی ان کو کھول دیتی، پھر وہ دوبارہ آتے ہوئے دوبارہ باندھ دیتے، نہ کچھ نماز کے لیے بھی ان کو کھول دیا جاتا، پھر دوبارہ باندھ دیتے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ابو لبابہ میرے پاس پہلے آ جاتا تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اس کی معافی فوراً ہو جاتی، لیکن اب اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس میں قید کر لیا ہے، باندھ لیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو تبھی اس کو جو ہے وہ معافی ملے گی۔ تو 7 دن تک وہ لگاتار بالکل نڈھال ہو گئے اور وہ بندھے رہے وہاں پر، اور 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، تو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے ان کو خوشخبری دی، تو تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے تو تب جو ہے میں سمجھوں گا کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو ہاتھ سے کھولا، پھر ان کو تسلی ہوئی۔ تو ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ان سے ہو گیا، غلطی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ راز فاش ہو گیا۔ اس پر ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ اتنی زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے راز کے اندر تم خیانت نہ کیا، امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور جو حضرت ابو لبابہ کا جو واقعہ تھا، یہ سارا کچھ انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ اپنے مال اور اپنی اولاد کی محبت میں کیا نا، کہ ان کے اولاد وغیرہ وہاں پر تھی، وہ سارا مال بھی تھا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہیں۔ آدمی اپنے اولاد کی محبت میں آ کر بہت بڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہے۔ جو آدمی جو ہے جو رشوت لیتا ہے، یا جو جھوٹ بولتا ہے، یا جو چوری کرتا ہے، اسے پوچھیں نا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے بچوں کے لیے کرتا ہوں، تاکہ بچوں کو اچھا کھلا سکوں۔ اب دیکھیں، بچوں کو اچھا، اپنی اولاد کو اچھا کھلانے کے لیے، دنیا کی چیزیں اچھی دینے کے لیے وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، جھوٹ بول کے جو کما رہا ہے، یا جو ہے نا وہ رشوت لے رہا ہے، یا چوری کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، تو اولاد کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مال بھی اور اولاد بھی، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ دیکھو یہ اولاد کی محبت، اس کے اولاد کی محبت میں آ کر کہیں میرے حکموں کو تو نہیں پیچھے کر دیتا، کہ میری نافرمانی تو نہیں کرنے لگ جاتا۔ تو اس لیے فرمایا، اور ورنہ یہ بھی یاد رکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ان اللہ عنده اجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آدمی اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو اولاد کی محبت سے اوپر رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو مشکل الفاظ ہمارے پاس ہے مستضعفون، مغلوب
بے زور کمزور کہ مسلمان جو ہے مدینہ کے اندر بہت کمزور تھے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تخطفو، وہ اچک لے جائے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اچکنا جو ہے اچانک جھپٹا مار لینا، کہ لا تخونو، تم خیانت نہ کرو۔ اس میں ہمارے پاس جو سوال ہے یہاں سے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر ہم نے وہی ہے اس کا جواب کہ ان آیات میں جو خیانت سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات، جو ان کی باتیں ہیں، جو جن کے جو آپ کے جو راز ہیں، ان کے اندر ان کو جو ہے وہ بالکل چھپا کے رکھنا ہے اور ان کو کسی تک نہیں پہنچانا، تو یہ اس میں جو ہے وہ خیانت سے یہ مراد ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس ایک یہ سوال بھی ہے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، تو ان آیات میں خیانت سے مراد ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے اندر کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہ کی جائے اور اس کو پورے طریقے سے اس کو اہتمام سے اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور آیت نمبر 25 سے 28 تھی، تو اگلے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔